السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ویلکم ٹو اردو ناول اسٹوڈیو۔ حمزہ کے نکاح کو آج پورا ہفتہ ہونے کو ہے، مگر دلہن بیگم کمرے سے باہر تک نہیں آئی۔ وہ کمرے سے باہر بھی آتی تو صرف اس کے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جانے کے لیے۔ حمزہ اس کی وجہ سے دن میں 100 باتیں تو سن ہی لیتا ہوگا۔ نسرین خالہ اس پر اور وہ نسرین خالہ پر الزام دیتا تھا کہ آپ نے میری شادی اس لڑکی سے کروائی اور میری زندگی عذاب کر دی۔ آپ کو پتہ ہے امی جی، جس بھی دوست سے ملواتا ہوں وہ اسے پہلے ہی جانتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی پارٹیز میں جاتی ہے، میری تو ایک بھی نہیں سنتی، پتہ نہیں کون سی گھڑی میں اس جیسی عورت سے شادی کر لی۔ اور نسرین خالہ اسے کہتی ہے، میں تو اچھا اس میمونہ سے تیری شادی کروانے والی تھی، تجھے ہی وہ پسند نہیں تھی۔ ارے گھر میں رہنے والی، گھر سنبھالنے والی ایسی لڑکی تھی، اور رنگ صورت میں بھی اسے 4 قدم آگے۔ بس یہی ان کے گھر کی آج کل کی باتیں ہوا کرتی تھی، اور حیا کا تو جیسے ان کے گھر میں آنا ہی عذاب کر رکھا تھا۔ ویسے تو میرا ماننا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ لوگ بھی کون سا صحیح تھے، مانو جیسے رابعہ نے میمونہ کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہو۔ دن کے 12 بج رہے تھے، رابعہ اب تک نیند سے نہیں جاگی تھی۔ حمزہ کو آفس جانا تھا۔ حمزہ نے آواز لگائی، رابعہ بس کرو، اور کتنا سونا ہے تمہیں، جلدی اٹھو اور مجھے ناشتہ بنا کر دو، مجھے آفس جانا ہے۔ ایکسکیوز می، میں یہاں تمہارے نخرے اٹھانے نہیں آئی۔ آفس جاتے ہو احسان نہیں کرتے مجھ پر جو مجھے سنا رہے ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ گھر کے کاموں کی امید مجھ سے بالکل نہ رکھنا۔ تب تو بڑے ہی نازوں سے کہا تھا، رابعہ میں تمہیں گھر کے کام کے لیے نہیں لے جا رہا ہوں۔ رابعہ نے حمزہ کی اگلی پچھلی باتیں سنانی شروع کر دی۔ حمزہ غصے میں سیڑھیوں سے نیچے آیا۔ امی میں بتا رہا ہوں، میں کسی دن اس عورت کو۔ حمزہ کی امی نے پریشان ہو کر کہا، اچھا بس کرو، غصہ نہ کرو، آفس جاؤ، میں بات کروں گی۔ حمزہ غصے میں بنا ناشتہ کیے آفس چلا گیا۔ رابعہ نیچے آئی، مجھے یہ بتائیں رابعہ بھابی، آپ کا نکاح بھائی سے ہوا ہے نا، تو آپ کو ان کی تو بھی تو ذمہ داری اٹھانی چاہیے، کم از کم آپ ان کا ہی ناشتہ بنا دیتی۔ حیا نے غصے میں کہا، حیا اچھا یہی ہے کہ تم اپنے کام سے مطلب رکھو، ویسے بھی گھر کے معاملے میں باہر والوں کا کیا کام۔ رابعہ نے اسے نیچا دکھایا۔ حیا اس پر چیخی، تم ہوتی کون ہے مجھے یہ کہنے والی کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، زبان سنبھال کر بات کیا کرو۔ رابعہ نے کہا، اچھا تو شاید تم بھول گئی کیسے تم نے میرے دہیز کے سامان کو اپنے گھر میں شفٹ کر لیا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا امی جی، اب ایسا تو کوئی باہر والا ہی کرے گا، کیوں حیا؟ نسرین خالہ غصے سے آگ اگلنے لگی، تیری اتنی ہمت کہ تم میری بیٹی کو اس گھر سے نکالنے کی بات کر رہی ہے؟ آنے دے حمزہ کو، اسے سب بتاؤں گی، پھر دیکھتے ہیں اس گھر میں تو رہے گی یا ہم۔ حیا نے رو کر کہا، ہاں امی آنے دو بھائی کو، بس بہت ہوا، یا تو یہ رہے گی یا میں۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور رابعہ دندناتی ہوئی سیڑھی پر پیر پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام آفس سے حمزہ کی واپسی ہوئی۔ دونوں ماں بیٹی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ڈرامے میں مصروف تھی۔ حمزہ آتے ہی سیدھے اپنے کمرے کی جانب گیا۔ ارے رابعہ، یہ میرا ہی کمرہ ہے نا، اتنا صاف، اور تم آج کام کر رہی ہو، میں کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گیا؟ رابعہ نے اسے یقین دلایا، میں ہی ہوں، تم صحیح کہہ رہے تھے، صبح مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، اب میں تمہارا اور گھر کا اچھے سے خیال رکھوں گی اور ایک پرفیکٹ وائف بنوں گی۔ حمزہ نے اسے سمجھایا، اب یہ باتیں چھوڑو، خیر اچھا ہے، تمہیں پہلے سمجھ آ گیا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ حمزہ نے کہا۔ رابعہ نے کہا، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی نا، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے، لیکن اسے تھوڑا اچھا لگ رہا تھا، کم سے کم اب گھر والے اس کی جان تو نہیں کھائیں گے۔ روز روز کے جھگڑوں سے چھٹکارا مل گیا۔ رابعہ کچن میں آئی تو حیا اور نسرین حیران ہو گئے۔ حیا نے اسے طنز کیا، دیکھا امی، انسان کو اس کی اوقات کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی یاد دلا ہی دیتا ہے، اسی لیے اپنی جگہ نہیں بھولنی چاہیے۔ حیا کے طنز پر وہ کچھ نہیں کہتی، چپ چاپ کھانا لے کر کمرے میں چلی گئی۔ نسرین خالہ نے کہا، ہائے کہیں اسی کوئی باہر کے اثرات تو نہیں ہو گئے، اچانک اتنی شریف تو نہیں تھی۔ ارے امی جو بھی ہے، میں تو کہتی ہوں بس اسی بات کا فائدہ اٹھا لو اور ایسا بھی کام کرواؤ نا کہ ان کے سارے اثرات ختم ہو جائے۔ ہاں تو بات تو صحیح کہہ رہی ہے حیا۔ دونوں ماں بیٹی آپس میں کہانی بنانے لگی کہ رابعہ کو کس طرح تنگ کیا جائے۔ رابعہ کچھ دن بالکل شانت رہی، گھر کے 2-4 کام کر لیا کرتی تھی،
مگر صرف حمزہ کے سامنے۔ حمزہ بھی اس کی کبھی کبھی سائیڈ لینے لگا تھا۔